كالذين نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من آد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل امرئ إلا دخل الجنة. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے اندر آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. آج کے خطبے میں جنت میں داخلے کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی جائیں گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں اور وہ کون سے اخلاق فاضلہ ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ رب العالمین ان کی بدولت ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من اصبح منکم اليوم صائما. آپ صحابہ کرام سے دریافت فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے وہ کون ہے جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ جو روزے کی حالت میں صبح کیا ہو وہ تم میں سے کون ہے؟ اس سوال کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: انا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج روزے سے ہوں یا میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے. تو سب سے پہلی چیز اس حدیث کے اندر روزے کا ذکر کیا گیا ہے. یقیناً روزہ یہ انسانوں کے خطاؤں کو، انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کا روزہ یہ تو گناہوں کی معافی کا اور گناہوں کی مغفرت کا بہت ہی بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ پانچوں نمازیں، الصلوات الخمس، پانچوں نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک، یہ ان کے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو یہ چیزیں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا. تو رمضان کے روزے کے علاوہ اور بھی بہت سے نفلی روزے ہیں کہ اگر انسان ان روزوں کو رکھتا ہے تو اس کی بدولت اسے جنت کے اندر داخلہ حاصل ہوگا، داخلہ ملے گا.
کیونکہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، یہ جہنم سے بچانے کا ایک ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ اور روزے کا جو ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یوں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس روزے کا ثواب، اس کا بدلہ خود دے گا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بہرحال اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ روزے کے تعلق سے تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے وہ کون صحابی ہیں جو آج جنازے کے اندر حاضر ہوئے ہیں، جو جنازے کے اندر موجود رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب کہا، جواب میں فرمایا اللہ کے رسول میں جنازے میں شریک ہوا ہوں، میں جنازے میں گیا ہوں۔ جنازے میں شریک ہونا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کفن دفن دیں اور اس کے جنازے میں حاضر ہوں۔ اگر جنازے کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازہ، جو آدمی جنازے میں حاضر ہو حتیٰ یصلی علیہا، یہاں تک کہ جنازے کی نماز پڑھ لی جائے، فلہ قیراتن، تو اس آدمی کو ایک قیرات ثواب ملے گا۔ ومن شہد حتیٰ تدفن لہا، اور جو آدمی جنازے کی نماز میں حاضر ہوا یہاں تک کہ جنازے کو دفن کر دیا گیا، فلہ قیراتان، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ومل قیراتان، 2 قیرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے مثل اس کو ثواب ملے گا۔ اتنی اہم فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے تدفین کے موقع پر بھی حاضر ہوتا ہے، مٹی دے کر کے واپس ہوتا ہے، تو اس کو 2 بڑے پہاڑ کے مثل ثواب ملتا ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ تو آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کون وہ صحابی ہیں جو جنازے میں حاضر ہوئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم اليوم منکم مسکینا، وہ کون سے صحابی ہیں جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی سبقت لے گئے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کی حاجت براری کرنا، یہ بھی جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ کھانے کو کھلاتے ہیں، اپنے کھانے کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اس کی محبت کے باوجود آدمی کو کھانے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اور ان تمام کے باوجود بھی وہ غریبوں اور فقراء کی رواداری کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، صرف اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جنت اس کو حاصل ہو۔ اور کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، یا اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ صدقہ کرتا ہے اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو اور اس کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے اور کوئی مصیبت نازل ہو چکی ہے، صدقہ و خیرات سے کام لیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، فقیروں اور مسکینوں کو کھلائیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا۔ رب کا غضب جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا
چھوٹا سا حصہ یا اس کا چھلکا ہی دے کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اگر آدمی کو یہ چیز بھی میسر نہ ہو، کھجور میسر نہ ہو یا اس کا چھلکا میسر نہ ہو، اس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ بھی اگر آدمی کو میسر نہ ہو تو کیا کرے؟ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھے کلمات کے ذریعے سے اس سائل کو واپس کر دے اور اس کو جھڑکے نہ، بلکہ اچھے کلمات کے ذریعے سے، بہترین کلمات کے ذریعے سے اس کو واپس کر دے اور کہہ دے کہ ابھی چلے جائیے، ہمارے پاس ابھی پیسہ نہیں اور آئندہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، پھٹکارنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائلوں کو اور مانگنے والوں کو مت ڈانٹو۔ تو یہ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے وہ کون ہیں جنہوں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ چوتھا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کسی مریض کی عیادت کی ہے، کوئی آدمی جو بستر مرگ پر ہے اور وہاں پر وہ لیٹا ہوا ہے، سخت تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، یا اس کو کوئی بھی پریشانی ہوئی، معلوم ہوا تو اس کی عیادت کے لیے گیا۔ اگر جا سکا تو ٹھیک، نہیں تو فون کے ذریعے سے یا کسی بھی وسیلے کے ذریعے سے اس کے حال اور کیفیت کو دریافت کیا، پوچھا، تو یہ بھی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے، مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ مسلمانوں کے جو 6 حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا یہ مسلمانوں کے حق میں داخل ہے۔ اگر انسان عیادت کرے، جائے اس کے پاس بیٹھے تو مریض کو بڑی تسلی حاصل ہوتی ہے، اس کو ڈھارس بدھائے، ہمت دلائے کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ان قریب تم جلد شفا یاب ہو جاؤ گے، اپنے اس بیماری سے تم جلد نجات پا جاؤ گے اور صحت و تندرستی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ دعائیں بھی پڑھے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما، یہ دعائیں پڑھے اور اس کو تسلی دلائے۔ اگر وہاں جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو مریض کو بھی تسلی حاصل ہوگی اور اس سے عیادت کرنے والے کے لیے بھی اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ وانت رب العالمین، تو سارے جہان کا رب ہے، تو پروردگار عالم ہے، پوری دنیا کا رب ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے آتے تو کیا لوجدتنی عنده، تو البتہ تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا تھا؟ وانت رب العالمین، اور تو پروردگار عالم ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے لوجدتنی عنده، تو البتہ تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ اے رب میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا تھا؟ وانت رب العالمین، اور تو سارے جہان کا رب ہے، میں کیسے تیری خدمت میں پانی پیش کر سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے، اس کے ہاں موجود ہوتے، لوجدتنی عنده، تو البتہ تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر انسان کسی کی عیادت کرتا ہے، اگر کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی عیادت کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے عیادت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجتمع فی رجل امرئ الا دخل الجنہ، اگر یہ چاروں صفات، روزہ، صدقہ و خیرات، اور اسی طریقے سے جنازے کے اندر موجودگی اور مریض کی عیادت، یہ چاروں صفات اگر کسی کے اندر اکٹھا ہو جائیں الا دخل الجنہ، تو یہ جان لو کہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ 4 صفات اگر انسان ایک دن کے اندر اس کو کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ جنتی ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔